امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ نے مکہ معاہدے پر رپورٹ جاری کی ہے۔ پاکستان کی عسکری مہارت، سعودی مالی وسائل، ترک دفاعی صنعت کا امتزاج نئی دفاعی صنعتی مرکز کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان عالمی دفاعی مارکیٹ میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے۔ نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے، رپورٹ کے مطابق پاکستان زمینی، بحری، فضائی دفاعی نظام کی مکمل رینج برآمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی بختربند گاڑیوں، ہتھیاروں اور گولہ بارود کی بڑی پیمانے پر پیداوار ہے۔ پاکستان کی صلاحیت سعودی مالی وسائل اور ترک جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اہم قرار۔ پاکستان کی سب سے اہم صلاحیتوں میں مینٹیننس اور لاجسٹک سپورٹ شامل ہے۔ پاکستان نے جنگی آلات کی اسمبلی اور تعمیر نو کی صلاحیتوں میں نمایاں سرمایہ کاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق نمایاں سرمایہ کاری سے پاکستان کا دفاعی صنعتی ڈھانچہ مضبوط ہوا۔ پاکستان کم لاگت کے ساتھ زمینی، بحری، فضائی دفاعی نظام عالمی مارکیٹ کو فراہم کر رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب میں جوائن کر چکے ہیں اور ساتھ حاصل ہے کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب کا۔ بہت شکریہ دونوں معزز مہمان گرامی کا۔ حارث صاحب، مارکے حق میں ہم یہ بات تو خیر دنیا پر عیاں کر چکے ہیں، اور یہ جو رپورٹ آئی ہے اب اس بات کا واضح ثبوت ہے، واضح انڈورسمنٹ ہے حارث صاحب۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھی الائنس بنی ہے، جس میں ترکیہ کی ماڈرن ٹیکنالوجی، ان کے پاس ماڈرنائزیشن اور ٹروپس، اس کے بعد ان کے ڈرون، ان کی دفاعی کیپیبلٹی، پھر اس کے بعد سعودی عرب کی کلیئر ہیڈڈ ریسیور، اس کے ساتھ ان کی جو فائنینشیل سپورٹ ہے وہ ہے، اور پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے۔ پھر ہمارے پاس آپ کے سامنے جو ہماری دفاعی پیداوار ہے، جس میں ہم بختربند گاڑیاں، ٹینک، اس کے بعد J-17، J-10 اور گولہ بارود جو ہم چک سے بنا رہے ہیں، یہ اٹ ہیز بیکم اے فورس ملٹی پلائر۔ اس سے آپ دیکھیں گے یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر ہماری یہ ڈیفینسو نیسیسٹی ہے، نو افینسو ڈیفینس اگینسٹ اینی کنٹری، جسٹ فار ڈیٹرنس، اور یہ اوپن ٹو آل اسلامک ممالک کے لیے، اس میں ایران بھی آ سکتا ہے، دوسرے ممالک بھی، ایجپٹ بھی۔ تو یہ ایسی ایک کمبینیشن بن گئی ہے جس سے دنیا، اور ہم نے انڈیا کو مارکات میں صرف پاکستان نے اس کا حال کیا ہے۔ آپ سوچیں اگر اس وقت انڈیا کبھی فال فلیگ آپریشن کرے تو یہ جو دو ملکوں کی تینوں کی سپورٹ ہوگی تو ویئر ڈز انڈیا اسٹینڈ، یہ چیزیں انڈیا کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، اور دنیا اس وقت اس کی تعریف کر رہی ہے، ایران نے بھی اس کی تعریف کی ہے، ہر ایک اس کی تعریف کر رہا ہے۔ انشاءاللہ یو ول سی یہ کتنی سو اس میں اور ممالک بھی شامل ہو جائیں گے۔ بالکل یہی توقع ہم کر بھی رہے ہیں۔ حارث صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، عابد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد صاحب، ٹاک آف دی ٹاؤن بن چکا ہے یہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ جو ہے، امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ نے جو رپورٹ شائع کی ہے، یقینی طور پر آپ نے دیکھی ہوگی۔ یہ کہیے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ عسکری جو صلاحیت ہے، ظاہر ہے خدا نہ خواستہ کل کو کوئی بھی اگریشن ہوتا ہے پاکستان کے خلاف، سعودی عربیہ کے خلاف یا ترکیہ کے خلاف، تو عسکری جو صلاحیت ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان کی تسلیم کی جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان از گونا لیڈ دس الائنس۔ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے جی، دو ریئلٹیز جو ہیں وہ ایکچولی ان کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور ان کو اس وقت پوری دنیا اپنے آپ کو ان ریئلٹیز کے ساتھ الائن کر رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس ریجن کے اندر جو ویسٹ ایشیا ہے، جو ایون ساؤتھ ایشیا ہے، وہاں پہ جو جیو پولیٹیکل ریسیٹ ہو چکا ہے، اور اس جیو پولیٹیکل ریسیٹ کے اندر جو پیوٹ اسٹیٹ ہے وہ پاکستان ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں بھی آپ پاکستان انڈیا کے کانٹیکس میں دیکھیں، اور ویسٹ ایشیا میں بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ایک اور چیز ہوئی ہے جس کا بھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے، کہ جو دنیا میں جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس تھا وہ ویسٹ کے اندر تھا، اور زیادہ تر وہ اینکر تھا امریکہ کے اندر۔ اب وہ شفٹ کر گیا ہے اس ریجن کی طرف، اور پرٹیکولرلی چائنا اور پاکستان کی طرف، اور ٹرکی بھی اس کا ایک کمپوننٹ ہے۔ ٹرکی کیونکہ ویسٹ کی ٹیکنالوجی بھی اس کے پاس ہے، اور وہ اب پاکستان کے ساتھ بھی اس کے روابط، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر آپس میں میوچل کوآپریشن ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ جو ایگریمنٹ ہے، مکہ ایگریمنٹ، یہ ایک جیو پولیٹیکل ایگریمنٹ بھی ہے۔ اس ریئلٹیز جو چینج ہو رہی ہیں اس کے اندر جو ویکیوم ہے اس کو بھی فل کرتا ہے۔ یہ کوآپریشن کا، کولیبوریشن کا ایک ایگریمنٹ ہے۔ یہ کوئی ایکسٹینڈڈ ڈیٹرنس کا ایگریمنٹ نہیں ہے کہ جس میں نیوکلیئر کمپوننٹ ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک میوچل کوآپریشن کا، اور میوچل آپ کہہ لیجیے کہ ایک آپس میں جو میوچل کیپیبلٹیز کا، جس میں اکنامک ایکٹیویٹیز بھی ہیں، جس میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ہیں، جس میں ٹیکنالوجیکل کانٹیکٹ میں بھی ہے، اور ملٹری کانٹیکٹ میں بھی ہے، کیونکہ
یہی اس ریجن کو ڈیفائن کرتا ہے جو یہاں پہ ایک اسپوائلر ہے. تو اب جو ایک اسپوائلر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی جو جس طریقے سے اس نے اس ریجن کے اندر ایک کیوس برپا کیا ہوا تھا, اسٹیٹس کو فیلڈ اسٹیٹ میں کنورٹ کر رہا تھا, آئی تھنک وہ فینومینا بھی اب اس کے ساتھ ہی اینڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ڈیفنس کی حد تک نہیں ہے, یہ واسٹ اسپیکٹرم میں یہ معاہدہ ہے. بہت شکریہ. عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور حارث نواز صاحب اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ ہنزا کے علاقے چپورسن میں آج صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلے سے لینڈ سلائڈنگ بھی ہوئی جس کے باعث متعدد گھروں کو نقصان پہنچا ہے. مزید بات کریں گے, نمائندہ سما منظر شگری نے ہمیں جوائن کیا ہے. منظر شگری, بتائیے گا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ ٹھیک ہے, کوشش کریں گے منظر شگری سے رابطہ بحال کریں. ہنزا کا علاقہ ہے چپورسن جہاں صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلے سے چپورسن میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے. لینڈ سلائڈنگ سے وادی چپورسن کی رابطہ سڑک بند ہو گئی, گھروں کو نقصان پہنچا. زلزلے سے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے, مقامی ذرائع یہ بتا رہے ہیں. تو ہنزا کے علاقے چپورسن میں صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. لینڈ سلائڈنگ سے وادی چپورسن کی رابطہ سڑک بند ہو گئی ہے, گھروں کو نقصان پہنچا ہے. زلزلے سے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے, مقامی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے این سی سی آئی ہیڈ کوارٹرز کا اچانک دورہ کیا. زیر تعمیر عمارت اور اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر کام کی سست رفتار پر سخت برہمی کا اظہار کیا. کہا پروجیکٹ پر پیش رفت نہ ہونے پر بہت افسوس ہوا. وزیر داخلہ کے دورے کے وقت زیر تعمیر عمارت میں مزدور بھی غائب تھے. صرف ایک مزدور کام کر رہا تھا جس نے محسن نقوی کو بتایا کہ ایک وقت میں 9 بندے کام کرتے ہیں لیکن چند روز سے کام رکا ہوا ہے. وفاقی وزیر داخلہ نے موقع پر ہی متعلقہ حکام سے رابطہ کر کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی. اسلام آباد ایئرپورٹ آنے اور جانے والی پروازوں کے حوالے سے اہم ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نوٹم جاری کرتے ہوئے 13 اگست کو اسلام آباد ایئرپورٹ آنے والی تمام پروازوں کے کپتانوں کو اضافی ایندھن ساتھ رکھنے کی ہدایت کر دی ہے. مزید بات کریں گے, نمائندہ سما جاوید اصغر چودھری ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی جاوید, کہیے گا نوٹم میں مزید کیا کچھ لکھا گیا ہے؟ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے جاری کردہ نوٹم کے مطابق اسلام آباد ایئرپورٹ آنے اور جانے والی پروازوں کے حوالے سے اہم ہدایات جاری کی گئی ہیں, جس کے مطابق اسلام آباد ایئرپورٹ آنے والی تمام پروازوں کو آج 13 اگست کو اضافی فیو کے ساتھ پرواز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. جبکہ اس کے وجہ جو بتائی ہے اس کے مطابق 14 اگست کی مشقوں کے سلسلے میں اسلام آباد ایئرپورٹ پر پروازوں کو فضا میں انتظار کرنا پڑ سکتا ہے, اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر جہازوں کے ٹیک آف اور لینڈنگ میں تاخیر کے باعث تمام طیاروں کے کپتان اضافی ایندھن لازمی رکھیں, یہ کہا گیا نوٹم میں. جبکہ جشن آزادی کی تقریبات کے ریاست کے ضمن میں آج اسلام آباد سے پروازوں کی جو آمد ہے وہ بین الاقوامی اور اندرونی ملک دونوں سائڈ کی 13 پروازیں تاخیر کا شکار ہیں, اور جو کہ جن کو تدریج جو ہے وہ آمد کی اجازت دی جائے گی. جی ٹھیک ہے, اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا.